اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہر فرض سے بڑا فرض ہے، اور انسان پر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایمان لائے۔ تو ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کا باپ نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ پوتا، نہ ناتی، نہ نواسا، نہ نواسی، نہ پوتی، کچھ نہیں۔ اللہ کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آسمان کو پیدا کرے، اس نے پیدا کر دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں انسان کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں فرشتوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں نبی بھیجنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں چیزوں کو پیدا کرنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آسمان کو پیدا کرنے کی، عرش و کرسی کو پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، تنہا یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، شریک نہیں ہے کہ اس دنیا کو اللہ بھی چلا رہا ہے اور فلاں بھی چلا رہا ہے، دونوں مل کے چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نظام کو، پوری کائنات کے تمام نظام کو صرف اور صرف اللہ تنہا چلاتا ہے، یہ ہے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اگر صرف اللہ پر گفتگو کی جائے، آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور میں قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں اگر کہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتا ہے پہلے اسے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اگر پوری دنیا، اور دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کو، ہر خشک چیز کو قلم بنا دیا جائے، اور ہر تر چیز کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر ہر یعنی چپٹی چیز کو کاغذ کی شکل دے دی جائے، اور پھر اس قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر اللہ کے بارے میں لکھا جائے، آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی الگ شان ہے، ہر لمحہ اس کی الگ شان ہے۔ وہ ہر لمحے میں کیا کیا کرتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہ ہے اللہ کی ذات، میرے رب کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے جو نام اللہ نے خود رکھے ہیں، ہم اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے پکار سکتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نام ہم اپنے پاس سے رکھ لیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء کا مطلب ہے نام، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، یعنی اسم واحد ہے، اسم کا مطلب ہے ایک نام، اور اسماء کا مطلب ہے بہت سارے نام۔ صفات صفت کی جمع ہے، صفت کے معنی ایک خوبی، ایک صفت، اور صفات کا مطلب ہے بہت ساری خوبی، بہت ساری صفتیں۔ تو اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں،
اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی صفتیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کا کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھ سکتے جو اللہ نے خود نہ رکھا ہو۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نام گنائے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کو اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 99 ناموں کو یاد کر لیں، اور ان کو یاد کرنے کے بعد ان کو سمجھیں کہ اللہ کے نام کا، اس نام کا مطلب کیا ہے۔ رحمان، اس کا مطلب کیا، اس کا تقاضا کیا، اور رحمان کے نام سے اللہ کو کب پکارنا چاہیے۔ رحیم، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے اس نام کا جو مظہر ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صفت رحیم سے کیا کرتا ہے، اور اللہ کو یا رحیم بول کر کب پکاریں گے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا اس کورس کے علاوہ ویڈیوز میں، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیتوں پر پورا اتارے۔ تو اللہ کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، یہ بے شمار نام ہیں۔ 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ ان 99 کے علاوہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے اور بھی نام آئے ہیں۔ ہم اللہ کو ان ناموں کے سوا کسی اور نام سے نہیں پکار سکتے۔ اللہ کے اسماء یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی جو صفتیں ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری فرض ہے، جس میں سب سے پہلی اللہ رب العزت کی جو صفت ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن پر ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی صفت وحدت۔ صفت وحدت کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری چیز ہے صفت قدم۔ صفت قدم جس پر ایمان لانا فرض ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی کوئی اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی شروعات نہیں کہ اللہ تب سے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تب سے، یعنی 12 بجے سے، 1 بجے سے، 2 بجے سے، ہم جب وقت کی شروعات کرتے ہیں تو کسی چیز کی شروعات یہ محتاج ہوتی ہے وقت کی، اور وقت اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وقت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا خالق ہے، وقت کو پیدا کرنے والا۔ آپ اسے ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص جس نے کمپیوٹر کو بنایا، تو کمپیوٹر کو بنانے والا کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ کمپیوٹر سے باہر ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے یہ موبائل بنایا تو اس موبائل کو بنانے والا موبائل کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ اس موبائل کے باہر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر نہیں ہے۔ ہم انسان، جنات، چرند، پرند، درند اور یہ پوری دنیا وقت کے اندر ہے، اللہ وقت سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی شروعات نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہے صفت قدم، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ باقی ہر چیز فنا ہو جانے والی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ جو صفت قدم ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے ضروری فرض ہے۔ اور تیسری چیز جس پر ایمان لانا فرض ہے وہ ہے حیات۔ حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں بلکہ وہ ایسا زندہ ہے جو سب کو زندگی بخشتا ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے اندر زندگی اللہ نے دی ہے۔ اللہ ہر چیز کو زندگی بخشنے والا ہے۔
تو یہ اللہ کی صفت حیات ہے کہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا، اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہوئیں، ایک تو صفت وحدت کہ اللہ ایک ہے، صفت قدم یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور پھر صفت حیات کہ اللہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، اور پھر صفت سمع کہ اللہ سنتا ہے، یعنی کوئی آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے، زور سے بولے تو بھی سنتا ہے، انسان کی آواز بھی سنتا ہے، چرند کی، پرند کی، درند کی، گھاس پھوس کی، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اللہ ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، ان کی مناجات کو سنتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت سمع ہے، یعنی سننے کی صفت۔ لیکن پھر اس میں یہ چیز ملحوظ رہے کہ اللہ رب العزت سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سنا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اللہ کو کان کی بھی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے دیکھنا، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر پوشیدہ چیز اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے دیکھنے کی، لیکن دیکھنے کے لیے اللہ کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے جس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، وہ ہے صفت قدرت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ابھی قیامت قائم کر دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ابھی زمین و آسمان کو فنا کر دے، چور کر دے، ختم کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمارا ایمان ہو کہ ہر چیز، جو بھی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صفت قدرت، اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے صفت کلام، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ ضرورت پڑنا یہ عیب ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو جائے یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے منزہ، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے صفت خلق، پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آپ جو اس کائنات کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنی بڑی بڑی گلیکسیز، اور یہ کہکشائیں پھیلی ہوئیں اور ایک دوسرے سے اتنی دور کہ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک صرف روشنی کو پہنچنے میں 25-30 ارب سال، 25-30 کروڑ سال لگ جائے، تو اتنے فاصلے پر اتنی بڑی کہکشاؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور ان کے اوپر یہ جو چند صفات میں نے پیش کی، یہ وہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کی جائے سیکھ کر۔ ہم تو چونکہ سیکھ رہے ہیں کہ کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اور اس کے صفات پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آج کی اس علمی مجلس میں ہم پیش کر سکے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو گفتگو آگے بڑھے گی وہ ارادہ ہے کہ کل کی علمی مجلس نمبر 2 میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔